میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ میں سے جو بندہ کسی رشتہ دار سے ناراض ہے ہماری مجلس سے اٹھ جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے جس مجلس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، اللہ پوری مجلس سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج ہے صلہ رحمی، جس سے بھی ناراض ہیں منا لو۔ صلح نہیں کریں گے پھر سمجھے، پھر آپ کہیں گے گھر میں سایہ ہو گیا ہے، پھر آپ کہیں گے گھر میں نوسیں بڑی آ گئی ہیں، فلاں کی نظر لگ گئی ہے، فلاں معاملہ ہو گیا ہے، اس نے جادو کر دیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، جب اللہ کی رحمت کا سایہ اٹھ جائے پھر برکتیں نہیں آتی، پھر بیماریاں آتی ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی زمین پہ فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اندازہ کریں کہ یہ قرآن مقدس کی آیت، اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے، ہم یوں سمجھیں یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ ہمیں روزانہ یاد دہانی کرواتا ہے۔ اذان سمجھیں، وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اللہ نے، ہم نے کبھی غور کیا ہو اس بات پہ کہ انڈا جب اس انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے تو اس چوزے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ فوری اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے اتنا کمزور ہے کہ اگر اسے چونٹی بھی کاٹ لے تو ہٹا نہیں سکتا، حالانکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، کمزور اتنا ہے کہ چونٹی بھی کاٹ لے تو اسے ہٹا نہیں سکتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے یہ کمزور لوگ آپس میں مل کے ایک بہترین اور مضبوط معاشرہ پیدا کریں، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی یوں گزارے۔ کوئی ناراضگی اختیار کرتا ہے تو یہ اس سے محبت سے پیش آئے۔ ہر بار لازمی نہیں ہے کہ غلطی میری ہو میں تب بھی معذرت کروں، اگر اگلے بندے کو میرے بارے غلط فہمی ہے میں معذرت کر لوں تو میرے خیال میں اس میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَرَّهُ أَن يَمُدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ پسند ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ غور کریں، یہ صحیح البخاری کی صحیح روایت، من سرہ ان یموت لہ فی عمرہ، جو لمبی عمر چاہتا ہے، صحت والی اور ایمان والی، برکت والی، وَيُنْسَى لَهُ فِي عَسَرِهِ وَيَمُدَّ لَهُ رِزْقِهِ، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اللہ اس کو عمر لمبی دے اور صحت و ایمان والی زندگی دے، اسے چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتہ داروں سے صلح کرے، تعلقات جوڑے۔ ورنہ یاد رکھیں، ادب المفرد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری یہ مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، اللہ ہماری یہ مجلس قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے دین کی مجلس کہیں بیٹھتی ہے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اللہ اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک مجلس ایسی جو اللہ کے دین کی مجلس ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، مجلس اللہ کے دین کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، الفاظ پہ غور کریں، ادب المفرد میں روایت موجود ہے، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ میں سے جو بندہ کسی رشتہ دار سے ناراض ہے ہماری مجلس سے اٹھ جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے جس مجلس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، اللہ پوری مجلس سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، پوری مجلس۔ غور کریں، میرے گھر میں 10 افراد ہیں، 20 افراد ہیں، آپ کے گھر میں اگر اتنے افراد موجود ہیں، اگر کوئی ایک شخص
سپوز کرے کہ ایک باپ ہے، اگر وہ باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں برسیں، اسے چاہیے کہ روٹھوں کو بنا لے، سلو کر لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دعا کروائیں لگے ہیں، دعا فرماتے ہیں جو آپ میں سے اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے وہ ابھی اٹھ جائے، ہماری مجلس سے اٹھ جائے، فوری اٹھ جائے۔ ایک شخص اٹھا، نوجوان جلدی سے گیا، اپنی پھپھو کو منا کے واپس آنے لگا۔ پھپھو کہتی یار بیٹے پوچھ کے تو آنا ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے اس طرح کیوں کہا کہ مجلس سے اٹھ جائے، کیوں کہا؟ ہم نے سمجھا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، زیادتی اس کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صلہ رحمی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ اگلا اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں، صلہ رحمی چیز اس کا نام ہے کہ ایک بندہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا پھر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، ایک بندہ آپ سے زیادتی کرتا اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے ہیں۔ مختصر گفتگو انشاءاللہ ہوگی بس۔ بیٹا پوچھ کے تو ابو ہریرہ سے کہ ایسا کیا ہے کہ جو انہوں نے آپ کو مجلس سے اٹھا دیا؟ بیٹا آیا، اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے وہ اٹھ جائے، تو میں نے شروع تو کر لی ہے پھپھو سے، لیکن ایسا کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ اٹھ جائے؟ فرماتی ہیں کہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، تو پھر جس گھر میں موجود ہوگا اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، تمام بیماریوں کا علاج ہے صلہ رحمی، بیماریوں کا علاج، بیماریوں کا علاج صلہ رحمی۔ جس سے بھی ناراض ہیں منا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو قطع رحمی کرتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے، ایسا بندہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع الرحم، اللہ کی جنت میں ایسا شخص کبھی داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ابتدائی تعلیمات تھی ان میں صلہ رحمی ہے۔ جب حبشہ میں نجاشی کے دربار میں مسلمان پہنچے، نجاشی نے پوچھا بھی بتاؤ تمہارا نبی کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسری چیز ہمارا نبی کہتا ہے سچ بولو، اور ہمارا نبی کہتا ہے رشتہ داروں سے صلح کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی بنیادی تعلیم، بلکہ یہ تو وہ ہے نا کہ نبوت کے اعلان کے بعد کی بات ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے جب نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو صحیح بخاری کی روایت اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خشیت علی نفسی یا خدیجہ زملونی دثرونی، خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کیا فرماتی ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا۔ الفاظ کی جامعیت دیکھیں، جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے غور کریں، کلا کبھی نہیں ہو سکتا، واللہ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ میں پہلی خوبی کیا ہے؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، پہلی خوبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی خوبی سیدہ خدیجہ نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس میں یہ خوبی ہوتی ہے اللہ اسے کبھی ضائع کرتا ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی پہ ہم غور تو کریں، ہم کہاں سے کہاں نکلے، اپنے ایمان تک کا سودا کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم چھوٹا سا یہ معاملہ سدھار لیں اللہ ہمارے اوپر رحمت کا نزول کر دے گا، ورنہ جس گھر میں ایک قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں ہوتی۔ آخری بات سماعت فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ فرماتے میں جب اللہ کے پیغمبر کے پاس پہلی مرتبہ آیا تو نبی علیہ السلام وہاں موجود اپنے صحابہ اکرام کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ پہلی مرتبہ جب میں آیا، یہودی تھے، اسلام قبول کر لیا، میں جب پہلی مرتبہ آیا تو اللہ کے پیغمبر وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔
وہ کیا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ وصلوا الارحام، پہلی چیز کیا؟ سلام کو عام کر دو۔ کتنا عام کرنا ہے؟ فرمایا دو شخص کٹھے جا رہے ہیں، راستے میں ایک ستون آیا، ایک یہاں سے گزرتا ہے ایک یہاں سے گزرتا ہے، آگے سے دوبارہ پھر ملے، پھر سلام کو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ ہمارے گھروں میں بے برکتی کا بہت بڑا سبب یہ ہے، ہم گھر جاتے ہوئے سلام نہیں کرتے، ہمارے بچے سلام نہیں کرتے، ہمارے گھر میں السلام علیکم کا معمول ہی نہیں ہے۔ ہم انٹر ہوتے ہیں گھر میں تو ہم اپنی باتوں سے آغاز کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو بندہ سلام نہیں کرتا اس سے کلام نہ کرے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ شوہر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا واضح فرمان ہے۔ میں اپنے گھر داخل ہوتا ہوں، میں اگر السلام علیکم کہہ کے ان کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتا، میں کیسا شخص ہوں، میں کیسا باپ ہوں، میں کیسا شوہر ہوں۔ اپنے گھر سے میں معمول بنانا چاہیے السلام علیکم، السلام علیکم۔ اتنا بڑا جملہ ہے، میں کبھی اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کہ خدا کی قسم اٹھائے کہتا ہوں، اگر میں قرآن مقدس کی تمام آیات کو ملا کے السلام علیکم کے عنوان پہ اس کا مطلب بتاؤں، دنیا کی تمام دعاؤں کو، تمام وظائف کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیں، اس کا مجموعہ بنائیں، اس کا نام السلام علیکم ہے۔ اتنی قیمتی دعا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم پھر گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم جو ہمارا ٹاپک ہے، وصل الارحام، وصل الارحام، مناؤ روٹھی بہنوں کو، مناؤ روٹھے ہوئے بھائیوں کو، رشتہ داروں سے صلح کرو، چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں جیسے وہ کرے گا ویسے ہی ہم کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، وہ بندہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا کہ فرض کریں میں نے آپ سے بگاڑ لیا، آپ کہتے ہیں جائے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کیا؟ نہیں، صلہ رحمی نام ہی اس کا ہے، کوئی آپ سے توڑتا ہے اس سے جوڑے، کوئی آپ سے توڑتا ہے اس سے جوڑے۔ لیس الواصل بالمکافی۔ اللہ کے پیغمبر نے دوسری بات فرمائی وصل الارحام، لوگوں سے صلہ رحمی کرو۔ تیسری چیز افشوا السلام، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ تیسری چیز وصل الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس کا قیام کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں کہ مجھے روز محشر آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ کا؟ ہم بھی چاہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر دعا کریں اللہ ہمیں قیامت کو اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آقا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ مل جائے، میرے لیے دعا فرمائے۔ فرمایا صرف دعا نہیں، کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے سجدے کیا کرو، نفلی عبادات تو کثرت سے ادا کیا کرو، اللہ تمہیں قیامت کو میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ تو پھر چار چیزیں افشوا السلام، وصل الارحام، واطعموا الطعام، وصل الارحام، صلوا باللیل والناس نیام۔ سلام کو عام کریں اپنے گھروں میں، آج سے روٹین بنا دیں، اللہ بڑی برکتیں دے گا۔ واطعموا الطعام، کھانا کھلائیں مسکینوں کو، غریبوں کو۔ دور نہ جائیں، اپنے پڑوسی کا خیال کر لیں، دور نہ جائیں، اپنے گھر میں موجود جو بھائی بہنیں رہتے ہیں ان کو خیال کر لیں۔ ایک کولی دو کولی سالن پہننے سے بندہ غریب تو نہیں ہوتا، لیکن عظمت کتنی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک بار حج کرنے گیا، میں حج کر کے فارغ ہوا، میں ڈر گیا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام گزرے، فرماتے میں تھک گیا، میں لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب آیا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے آپس میں محفل گفتگو ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ دوسرا کہتا ہے 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ یقین مانیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ساتھی یہاں 3 بجے سے بیٹھے ہوں گے، کوئی ساتھی انتظامات میں مصروف تھے۔ اگر ہمیں علم ہو جائے ہماری یہ نیکی اللہ کو قبول نہیں ہوئی، ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ذرا غور کریں، ہمیں کتنا دکھ ہوگا اگر یہاں اعلان کر دیا جائے کہ احسان تم جو یہاں درس قرآن دیتے ہو اللہ کو قبول نہیں ہے، میرے لیے کتنی ذلت کا سبب ہے۔ اگر یہاں اعلان ہو جائے ہم میں سے کسی ایک کے بارے میں کہ تمہاری یہ نیکی قبول نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ فرماتے 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ فرشتہ پوچھتا ہے
ان 6 لاکھ میں سے کتنے لوگوں کو حج قبول ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں 6 لاکھ میں سے کسی ایک بندے کا بھی حج قبول نہیں ہوا. 6 لاکھ میں سے. میرا ٹاپک تھا صلہ رحمی اور پڑوسی کے حقوق، میں دونوں کو مکس کر رہا ہوں. 6 لاکھ میں سے ایک بندے کا بھی حج قبول نہیں ہوا. اچھا، فرشتہ کہتے ہیں ہاں ایک بندے کا حج قبول ہوا جو حج کرنے آیا نہیں تھا. حج کرنے آیا نہیں تھا، اللہ نے اس کا حج قبول کیا ہے. پہلا فرشتہ کہتا ہے یار وہ کون ہے ایسا خوش قسمت انسان کہ 6 لاکھ لوگوں نے کاروبار چھوڑے، معاملات چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، دور دراز کا سفر طے کیا، گھوڑوں پہ آئے، پتہ نہیں سفر کے کتنے کتنے مسائل کا سامنا کیا، اللہ نے ان کا حج قبول نہیں کیا، اور ایک اس شخص کا حج قبول کر لیا جو حج کرنے آیا نہیں تھا. سبب کیا ہے؟ اس نے کہا بندہ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں محلے میں دمشق کے علاقے میں ایک موچی ہے. کون ہے؟ موچی. اللہ نہیں دیکھتا میری پگڑیاں، میرے اقتدار، میرے منصب، میرا مال. ان اللہ ینظر الی قلوبکم ولا ینظر الی صورکم. اللہ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا، ہمارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے. دل صاف کریں رشتہ داروں کے لیے، پڑوسی کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے. دل صاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم غیبت نہ کریں، کسی کے بارے ہم غلط الفاظ نہ ادا کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں. دل صاف ہے دھوکہ نہ کریں، دل صاف ہے فراڈ نہ کریں، دل صاف ہے ہم جس کے ساتھ بھی کہیں چلیں مخلص ہو کے چلیں. اچھا، کس کا حج قبول ہوا ہے؟ موچی کا. کہاں رہتا ہے؟ دمشق میں. کہتے ہیں مجھے میرے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ میں جا کے اس سے ملوں. وہ کون شخص ہے؟ اللہ نے جس کا حج قبول کر لیا. پیارے بھائیوں، پڑوسی وہ اپنا بھائی ہے. یہ ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں یا جیسے بھی ہیں، اللہ نے پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ کے گھر میں فلاں چیز پکائی گئی تھی، آپ کا پڑوسی بھوکا کیوں سو گیا تھا؟ ان کی خبر گیری کریں، ورنہ اللہ کو آپ نے جواب دینا، پھر نہ کہنا. اور اللہ کے سامنے جواب دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. جہاں انبیاء کامتے ہوں گے. کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا تو میں نے اپنے گھر جانے کی بجائے میں نے فیصلہ کیا میں دمشق میں جاؤں گا، میں اس موچی سے ملوں گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون شخص ایسا جس کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا کہ حج کرنے کے بغیر اس کا حج قبول کر لیا. کہتے میں چلا گیا، میں نے جا کے وہ بندہ تلاش کیا، تلاش کر کے میں نے اس سے پوچھا بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ بڑی طرف تھی نا ان میں کہ وہ عمل ہم بھی تو کریں جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو حج کرنے کا اجر دے دیا. حج کرنے آیا بھی نہیں، حج کی صحبتیں میں برداشت نہیں کی. کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ تو کرتے ہو. حضرت ہوا کیا ہے؟ کہتے میں نے یوں خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے. میں پھر کہتا ہوں عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام تھے جن کو کوئی بھی صاحب علم وہ کسی بھی مکتبے سے تعلق رکھتا ہو ادب اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. فرماتے ہیں کون سا عمل کرتی ہو؟ کہتا کوئی خاص نہیں، میں نے یوں خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے محو گفتگو ہیں اور یوں انہوں نے آپس میں گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ایک بندے کا حج قبول ہوا ہے جو حج کرنے آیا نہیں تھا، اللہ نے اس کا حج قبول کیا. اور اگلی بات جو میں بتانا بھول گیا، فرشتے نے کہا اور ایک بندے کا حج قبول ہوا ہے جو موچی ہے، اللہ کو اس کی ایک عطا اتنی پسند آئی، اللہ نے پھر اس کی وجہ سے 6 لاکھ افراد کا بھی حج قبول کر لیا ہے. اس کی وجہ سے، یعنی اس ایک بندے کا حج 6 لاکھ افراد کا حج کو کفایت کر گیا. 6 لاکھ افراد کا حج کو. تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تم نے کیا ایسا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا اچھا. اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا، پھر اٹھا. کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے. عرصہ دراز سے میری خواہش تھی کہ میں حج کرنے جاؤں، میں حج کے لیے جاؤں اور میں حج کروں. میں کام کرتا ہوں، چھوٹا موٹا موچی ہوں، روپیہ میں نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد میں حج کرنے چلا گیا. حج کرنے کا میں نے ارادہ کر لیا. میرے پاس 300 درہم جمع ہو گئے. اب 300 درہم میرے حج کے سفر کے لیے کافی تھے. اب میں حج کے ایام کا انتظار کر رہا تھا اور میں اللہ سے دعا کر رہا تھا اللہ اب مجھے زندگی دے تاکہ میں تیرے گھر کی زیارت کر سکوں. اور میری دیرینہ خواہش تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں جہاد کی خواہش نہیں ہے
اور جس کے دل میں حج کرنے کی خواہش نہیں ہے، اگر وہ اس حال میں مر جائے وہ منافق مرے گا، نفاق کی موت مرے گا۔ کہتا ہے میں نے 300 درہم جمع کیا ہے، میں اپنے گھر میں موجود تھا، اتنے میں میرے پڑوسی کے گھر سے کھانے کی بڑی بہترین خوشبو آئی۔ میری بیوی کہتی ہے آج ہمارے پڑوسی نے کھانا بڑا اچھا بنایا، اسے لے کے آئے۔ کہتا میں چلا گیا۔ اب پڑوسی سے مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے پیغمبر سے یہ فرمان سنا کہ جب جبریل نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ اللہ کے پیغمبر یہ نہ کہہ دیں کہ جب وراثت تقسیم ہوگی تو پڑوسی وراثت میں حقدار ہوگا۔ گھر آئے، بکری ذبح کی، بیوی سے کہتے اسے پکاؤ، خود بھائی چلے گئے، واپس آئے، پکا لیا جی پکا لیا، پڑوسی کو بھیجا ہے، بیوی کے الفاظ سنیں اور ہمارا رویہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں ایک گھر میں 2-3 بھائی رہتے ہیں، وہ جیسا بھی سلوک کریں آپ کو انہیں کچھ نہ کچھ بھیجنا پڑے گا۔ کوئی اچھی چیز بنائے ان کو لازمی بھیجیں، کوئی اچھی چیز لے کے جائیں ان کو لازمی دیں۔ لازمی نہیں ہے کہ جیسا وہ کرے ویسا کرنا ہے، نہیں۔ رسول اللہ کا وعدہ جو فرمان میں آپ کو سنا چکا ہوں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے وہ کرے گا تو کروں گا، نہیں، وہ اچھا سلوک نہ کرے آپ اچھا سلوک کریں، اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ کہتا ہے اچھا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پڑوسی کو بھیجا ہے، بیوی کہتی ہے وہ تو یہودی ہے۔ کون ہے پڑوسی؟ یہودی، بھائی نہیں، سگی بہن نہیں، رشتہ دار نہیں، کوئی وہابی سنی دیوبندی بریلوی شیعہ نہیں، کون ہے؟ یہودی، غیر مذہب، بدترین لوگ جو مسلمانوں کے خلاف کہیں بھی محال آرائی سے نہیں رکتے، وہ لوگ جن کے بارے قرآن نے بہت سخت انداز میں منع فرمایا، ان سے آپ کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اگر جو یہودی ہے لیکن میرا پڑوسی ہے کہ میں بھوکا نہ سو جائے، میرے پڑوسی کے گھر میں ایک سالن بھیجو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پڑوسی کے گھر گیا، میں نے جا کے اس سے کہا کہ آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا، ہمیں بھی کھلاؤ۔ وہ نگاہیں جھکا کے کہتا ہے کہ آپ یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ پڑوسی ہیں تمہارے، ہمیں بھی دو۔ اس نے کہا جناب آپ یہ نہیں کھا سکتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 7 دن گزر چکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، 7 دن، آج 8واں دن ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا، میں نے سوچا کچھ لے کے تو آؤں، بچے بھوکے نہ مر جائیں۔ اپنی بھوک تو انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن بچوں کی بھوک نہیں برداشت ہوتی۔ میں نکلا، باہر ایک گدھا مرا پڑا تھا۔ کیا؟ گدھا، پھر مرا پڑا تھا۔ میں نے اس کا گوشت اتارا، میں گھر لے کے آیا، بیوی سے کہا پکاؤ، بچے بھوکے نہیں مارنے، انہیں کچھ تو کھلاؤ، اتنا کھلاؤ کہ ان کی زندگی بچ جائے۔ آج میرے گھر میں گدھے کا گوشت بنایا، آپ نہیں کھا سکتے۔ ہاں بتا میرے بچے کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ کہتے ہیں کہ میری نگاہیں جھک گئی کہ تم کیسے انسان ہو یار، تم گھر میں پیسے جمع کر رہی ہو میں حج پہ جاؤں، تیرا پڑوسی اس کے بچے 7 دن سے بھوکے۔ اگر اللہ تم سے یہی پوچھ لے تمہارا پڑوسی بھوکا بھی سو گیا تھا، جبکہ ایک روایت کے مطابق جس محلے میں، پورے محلے میں، پوری انصار کالونی میں، پورے مسعود آباد میں ایک محلے میں ایک شخص بھوکا سو جائے، ہمارے تو محلے میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ہمیں اطلاع بعد میں ملتی ہے بندہ بھوکا تھا، اس نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے۔ ایک بندہ بھوکا سو جائے، اللہ کے فرشتے اس پورے محلے پہ پوری رات لعنتیں برساتے ہیں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اپنے پڑوسی کا خیال کریں، اللہ نے پوچھنا ہے آپ سے۔ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا، میں نے 300 درہم اٹھا کے میں واپس لے کے آیا، میں نے اس کو پیش کیا، اپنے اللہ سے میں نے دعا کی اللہ تو جانتا ہی ہے نا کہ میں نے یہ پیسے کتنی محنتوں سے کمائے اور جمع کیے، عرصہ دراز سے میری خواہش ہے میں تیرے گھر کے جا کے میں طواف کروں، میں حج کر کے آؤں، میرے مالک میرا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ مردار کھانے میں مجبور ہو گیا ہے، میرا ایمان، میری کیفیت، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ تیرے گھر میں 300 درہم پڑا ہے اور تیرا پڑوسی بھوکا اور مردار کھانے میں مجبور ہو گیا ہے، اللہ میں 300 درہم اپنے پڑوسی کو دے رہا ہوں، اللہ میرا حج قبول کر لے۔ کہتی ہیں میں نے اپنے پڑوسی کو وہ 300 درہم دیا کہ پیارے بھائی 7 دن گزار لیے، تھوڑا سا ٹائم اور گزارو،
بچوں کو مردار نہ کھلانا. یہ لو 300 درہم، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ، حلال چیز کھلاؤ. کہتا میں دے کے واپس آ گیا، اللہ سے میں نے گڑا کے دعا کی اللہ میرا حج قبول کر لے، میں اب حج نہیں کر سکتا، حج پہ نہیں جا سکتا. عبداللہ بن مبارک فرماتی ہیں اس نے اپنے پڑوسی کو بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کا بھی حج قبول کر لیا، اس کی وجہ سے 6 لاکھ افراد حج قبول کیا. اس لیے پیارے بھائیو پڑوسی کا خیال کریں، رشتہ داروں سے صلح کریں. صلح نہیں کریں گے پھر سمجھیں، پھر آپ کہیں گے گھر میں سایہ ہو گیا ہے، پھر آپ کہیں گے گھر میں نوسیں بڑی آ گئی ہیں، فلاں کی نظر لگ گئی ہے، فلاں معاملہ ہو گیا ہے، اس نے جادو کر دیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب اللہ کی رحمت کا سایہ اٹھ جائے پھر برکتیں نہیں آتی، پھر بیماریاں آتی ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر مسائل آتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں السلام علیکم کو عام کریں، اپنے گھروں میں صلح کو رواج دیں، روٹھے کو منانے کی کوشش کریں، اپنے پڑوسی کا خیال کریں، اللہ کی رحمتیں برسے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا